هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے احکام قرآن، اور اس پروگرام میں جو ہم آیات احکام کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے تعلق سے، دین اسلام کی تعلیمات کو بیان کرتے ہوئے ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ یہ احکامات عبادات پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ احکامات معاملات پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ احکامات نکاح اور طلاق کے متعلق ہوتے ہیں، وراثت کے متعلق ہوتے ہیں، لین دین کے متعلق ہوتے ہیں، وصیت کے متعلق ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے متعلق ہوتے ہیں، اور یہ احکامات اسلامی ریاست کے حوالے سے مختلف خد و خال پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو جب اسلامی ریاست ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو وہ کور کرتی ہے، بہت ساری چیزوں کی وہ پابند ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ ان آیات احکام کو جاننے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم ان آیات کی تفسیر سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں جو بیان کیا گیا اسی پر عمل ہوگا، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جس سے پہلے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک دوسرا حکم آ جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تدریجاً نافذ کی گئیں۔ پہلے بعض معاملات میں کچھ اور احکام تھے، جیسا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے 13 سال مکی زندگی گزاری۔ 13 سال کی مکی زندگی گزارنے کے بعد 10 سال مدنی زندگی گزاری۔ جو مدینہ منورہ کے 10 سال ہیں، ان 10 سالوں میں صرف 2 سال پہلے یعنی 9ویں ہجری کو کفار کو یہ کہا گیا کہ اب تم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرو گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 21 سال تک کفار جو ہے مسجد الحرام کے متولی بن کر رہے، کفار کے متعلق احکام بالکل ایک جدا گانہ رہے، اور 21 سال کے بعد یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری سے صرف 2 سال پہلے جو احکامات آتے ہیں، ان احکامات کی شکل ہی کچھ اور تھی۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ فائنل کیا ہے، حکم کیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس پروگرام کے اندر آیات احکام کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات، اس کے مدارج، اس کے مختلف ادواروں میں بیان کیے جانے والے احکام۔ آج بھی بڑے ہی یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 اور 29 ہمارے پروگرام میں ہم نے انتخاب کیا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم الگ الگ آیات نہیں لیتے بلکہ ہم تسلسل سے چل رہے ہیں۔ سورہ توبہ چل رہی ہے تو سورہ توبہ میں جو آیات احکام ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ تو آیت نمبر 28 اور 29 میں 2 بڑے ہی اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں کا تعلق ایک اعتبار سے ریاست سے بھی ہے، ریاست کی رٹ سے ہے، جو اسلامی ریاست ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کن موضوعات پر آج گفتگو ہو رہی ہے، ہم آج کیا موضوعات ایسے ہیں جس پر بات کریں گے۔ جی قرآن کی روشنی۔ آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات: نمبر 1، آیت نمبر 28 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، کفار کے مسجد میں داخلے کی ممانعت اور ضروری احکام۔ نمبر 3، اہل مکہ کو جو فقر کا خوف لاحق ہوا، ممانعت کفار سے اس کا علاج کیا ہوا؟ نمبر 4، آیت نمبر 29 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 5، کفار کی اقسام۔ نمبر 6، جزیہ کیا ہے اور کتنا جزیہ کس پر مقرر ہوتا ہے؟ نمبر 7، آیت مبارکہ نے جزیہ دینے کی کیفیت کیا بیان کی ہے؟
جی ناظرین کرام، موضوعات آپ نے سماعت کیے اور یہ موضوعات 2 آیات مبارکہ کے ضمن میں بیان ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے آیت نمبر 28 سورہ توبہ، سورہ برات۔ آیت نمبر 28 جو ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، مشرک نرے یعنی بالکل ناپاک ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ جو ہے قرآن پاک کی آخری جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ صورت مبارکہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس موقع پر نازل ہوئی جب 9ویں ہجری تھا، اور 9ویں ہجری میں یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہجرت الوداع فرمایا 10ویں ہجری کو فرمایا، یعنی حج کے مہینے میں آپ نے ذوالحجہ میں حج ادا فرمایا، اور اسی سال 2 مہینے بعد، ایک طرح سے 3 مہینے بعد، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، 2-2.5 مہینے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ذوالحجہ میں آپ نے حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع۔ اس سے 1 سال پہلے آپ نے کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حج کے لیے بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بنائے گئے۔ اس سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ذرا دیکھیے کہ نبی اکرم علیہ السلام بتا گئے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ آپ نماز پڑھانے نہیں آتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرتے ہیں مصلی پر۔ آخری ایام میں جب آپ علیہ السلام پر نکاحت تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں، اور حضور اکرم علیہ السلام نے مسلمانوں کے جس وفد کو بھیجا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے مینا میں جا کر یہ اعلان فرما دیا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں آنے کا آخری سال ہے، اور یہ اعلان آپ امیر تھے اور آپ کی نیابت کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بیان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے مسجد الحرام میں نہیں آئے گا، کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، اور بلکہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی مستفاد ہے کہ نہ صرف مسجد الحرام شریف بلکہ حرم ہی میں نہیں آئے گا۔ خیر، ابھی تو ہم شان نزول پر بات کر رہے ہیں، تو شان نزول اس کا آپ نے سماعت کیا کہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف کہ کفار کے مسجد میں داخلے کے تعلق سے کچھ احکامات۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے الفاظ دیکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جو مشرکین ہیں یہ نرے ناپاک ہیں۔ لفظ نجس جو ہے یہ عین نجاست کو کہتے ہیں۔ ناپاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خنزیر کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی غیر مسلم ہو، مشرک ہو، اس کے بدن پر ظاہری نجاست نہ لگی ہو، اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ اگر غیر مسلم کے برتن ہیں اور وہ ناپاکی اس میں لگی ہوئی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی اس پر ناپاکی نہیں ہے اس کا نہیں پتہ،
تو اس برتن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق گوشت سے نہیں ہے، جیسے مٹھائی ہے، اگر کوئی وہ کھاتا ہے تو اس پر کوئی حرمت کے احکامات نہیں آتے، لیکن ایک باطنی جو ناپاکی ہے وہ ان کے اوپر طاری ہے، اور یہاں لفظ مشرک کہا گیا، لیکن اس حکم میں سارے کے سارے جو کفار ہیں وہ داخل ہیں، وہ اہل کتاب سے ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ دہریے ہوں، وہ مشرکین عرب ہوں، مشرکین عجم ہوں، تمام کے ساتھ یہ حکم ہے کہ چونکہ باطنی طور پر ایک گندگی کے وہ حامل ہیں کہ وہ شرک کا اعتقاد رکھتے ہیں، کفر کی غلاظت سے ملوث ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ ان کے جو باطن ہیں وہ کفر کی گندگی سے آلودہ ہیں، لہٰذا ولا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام میں نہیں آئیں گے، یعنی اعلان نبوت کے بعد سے لے کر 21 سال تک آتے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ دلیل بنائے کہ جناب دیکھو مشرکین آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، بھائی تاریخ تو دکھا کرو، اتنا واضح لفظ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد نہیں آئیں گے، تو وہ احکام جو تدریجاً تھے جن میں پہلے سختی نہیں اپنائی گئی، آپ ان احکام کو لے کر جو منسوخ ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں آیا، اب اس کو کوئی تہذیب نہیں تھی اور وہ معلومات نہیں تھی، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا کھڑے ہو کر۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو انتہائی ناگوار گزرا اور وہ لپکے، آپ نے فرمایا ٹھہرو، فارغ ہونے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا پھر اس کو سمجھایا گیا کہ مسجد ہے، مسجد کے آداب ہیں یا احکام ہیں، یا پیشاب نہیں کرتے۔ یہ ایک ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، بعض احکام میں سختی نہیں برتی گئی تھی، شراب بھی تو پی جاتی تھی، پھر جب حکم آ گیا تو شراب حرام ہو گئی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے کے واقعات ہیں، بعض لوگ بیان کرتے ہیں جناب وہ نجار کے پادری آئے اور دیکھو مسجد نبوی میں انہوں نے اپنی عبادت کی، تو علماء نے لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت اس طرح نہیں کہ اس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، وہ آئے تو تھے کسی کام سے، اور اس وقت آئے تھے جب یہ احکام نہیں آئے تھے، یہ بات واضح رہے، اور پھر آئے تو تھے ملنے، کیونکہ حضور علیہ السلام وہیں تشریف فرما ہوتے تھے، وہیں آپ کی نشست ہوتی تھی، اور پھر وہ اچانک سے اپنی بات کرنے لگ گئے۔ تو جس طریقے سے وہ پیشاب والا معاملہ ہے وہاں منع نہیں کیا گیا، تو یہاں بھی ان کو منع نہیں کیا گیا، اس وقت ایسے احکام بھی نہیں آئے تھے۔ تو جب احکام آ گئے، قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا، تو اب یہ ہے کہ غیر مسلم مسجدوں میں نہیں آ سکتے، ان کی عبادت مسجدوں میں نہیں ہو سکتی، اور اعزاز و اکرام و تکریم کے ساتھ ان کو نہیں لایا جا سکتا، اور قرآن پاک نے ان کی حیثیت بھی بیان کر دی کہ اس ممانعت کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو حکم جو ہے وہ صرف مسجد الحرام کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، آج اس سال کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، تو یہ حکم صرف مسجد الحرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو ہم یہاں آتے ہیں حج کے موقع پر، پورا ایک بازار سجتا ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، یعنی جو کفار مکے میں آتے ہیں ان کے آنے سے رش بڑھتا ہے، ان کے آنے سے تجارت ہوتی ہے، ان کے آنے سے لوگوں کو مال ملتا ہے۔ جب تم ان کا آنا ہی منع کر دو گے تو تجارت کون کرے گا، مال کون لے کر آئے گا، یہاں آنے والے کیا بیچیں گے، کیا کھائیں گے، تم لوگ فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے۔ قابل توجہ نکتہ ہے، تجارت وہ مسجد الحرام میں نہیں کرتے تھے، تجارت وہ مسجد الحرام کے باہر کرتے تھے۔ اکاز ایک بازار تھا بڑا مشہور، اور آج کل اسی نام پر ایک عربی اخبار بھی نکلتا ہے مکہ مکرمہ سے، جدہ سے۔ تو اکاز ایک بازار تھا، وہاں منڈی لگا کرتے تھے حج کے موسم میں۔ انہوں نے تانا دیا، فقر کا تانا، کیا ہوگا اگر ہم نہیں آئیں گے، تم لوگ کیا کرو گے؟ اسی آیت کے اگلے حصے میں جواب دیا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تم فقر کا خوف دلاتے ہو
کہ جناب فقر و فاقہ ہو جائے گا. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ضرورت نہیں ہے ان کافروں کی، رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر یہی ہوا. یعنی اب یہ دیکھیے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی 23 سال تک وہ آتے رہے حرم میں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد الحرام میں داخلہ منع ہوا تھا، بلکہ جو پورا حرم مکہ تھا. ہم نے حج کے سلسلے میں تو بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے. 3 حصے ہوتے ہیں، ایک آفاق، ایک ہل اور ایک حرم. اور یہ اس تصویر کے اندر جو نا حرم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حصہ حرم ہے. تو یہ جو حرم کی سرزمین ہے، اس پورے حصے میں کفار نہیں آ سکتے. اس لیے لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط. یہ حرم مکہ میں بھی لکھا ہوتا ہے اور حرم مدینہ میں بھی لکھا ہوتا ہے. اگر آج بورڈ نہ بھی ہوں تو قرآن کا حکم تو نہیں بدل سکتا نا. قرآن کا حکم تو واضح ہے، وہی رہے گا جو قرآن نے بیان کر دیا. تو بازار تو لگتے ہی باہر تھے. تو جب وہ بازار میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں آنے سے بھی منع کر دیا گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اہل یمن کو ایمان کی توفیق ملی. اہل یمن آنا شروع ہو گئے، جدہ والے آنا شروع ہو گئے، حنین میں اسلام پہنچا وہ آنا شروع ہو گئے. تو ان کی جو کمی تھی وہ محسوس ہی نہیں ہوئی مسلمانوں کو. وہاں بازار سج گئے، وہاں دکانیں لگ گئیں، وہاں تجارت شروع ہو گئی. اور وہ جو تانا دیا تھا اہل کفار نے، مشرکین مکہ نے، کہ تم بھوکے مر جاؤ گے اگر ہم نہیں آئے تو یہاں پر، اس تانے کی تو کوئی خوف ہی نہیں بچا. اور مسلمان بڑی آسانی سے اللہ کے فضل سے اس مشکل سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ پر جب یقین ہوتا ہے اور توکل ہوتا ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان خفتم عیلۃ، اگر تمہیں فقر کا خوف ہوگا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. انشاء ان اللہ علیم حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. تو محترم ناظرین کرام، یہ تو تھی آیت نمبر 28 اور اس کے ضمن میں ہم نے شان نزول بھی دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ کفار کے مسجد میں داخلے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں. اور یہ احکامات صرف ایسا نہیں مسجد الحرام کے ہیں، حرم کے ہیں اور دنیا بھر کی مساجد کے لیے ہیں کہ وہاں مساجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں. ان المساجد للہ، مساجد جو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے بنتی ہیں، اس میں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو کفار کا داخلہ اس لیے منع ہے کہ قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ ان میں باطنی طور پر آلودگی ہوتی ہے. اور ویسے بھی وہ لوگ غسل نہیں کرتے، جنابت طاری ہوتی ہے، وضو نہیں کرتے. ایک مسلمان بھی اس پر جنابت طاری ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا. کفار بھی مکلف تو ہے نا، تو جنابت طاری ہے تو وہ کیسے مسجد میں آ سکتے ہیں. اور جو کفر کی گندگی ہے وہ تمام گندگیوں سے بڑھ کر ہے. جو ظاہری گندگی ہے وہ تو دھونے سے دور ہو جاتی ہے، لیکن کفر کی گندگی سوائے ایمان لانے کے کسی اور طریقے سے دور نہیں ہوتی. آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 29، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر. ریاستی احکام کے تعلق سے جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور وہ اسلامی احکامات کو فالو کرے تو وہ کیا کرے گی، کفار کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوگا، کیا ڈیلنگ ہوگی، کیا معاہدے ہوں گے. یہ جو آیت مبارکہ ہے ایک مرکزی آیت مبارکہ ہے اس تعلق سے.
اور بدقسمتی سے جو حکم اس میں بیان کیا گیا یہ صدیوں سے اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ مغل بادشاہ حکومت کرتے رہے، غزنوی بادشاہ ہندوستان پر حکومت کرتے رہے، حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالمگیر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں ایک بڑا ان کا مرتبہ اور مقام تھا، اور بادشاہ جو عالمگیر تھا اس کے یہ استاد تھے، اور آپ نے جو ہے وہ تفسیرات احمدیہ ایک تفسیر لکھی ہے جو آیات احکام پر مشتمل ہے، فقہ حنفی کے اندر ایک بنیادی ماخذ ہے۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حاشیہ جو ہے خزائن العرفان اس میں جا بجا اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں نور العرفان میں اس کو جا بجا کوٹ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا بجا آپ کا حوالہ دیا، اور مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، وہ آپ کی تصنیف ہے، اصول فقہ پر بڑی جامع اور بڑی ہی کمال رکھنے والی کتاب ہے۔ تو یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جزیہ اور جزیہ کی باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں یہ کہاں ہیں آج؟ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک صدیوں سے یہ جو حکم ہے عملی طور پر اپنایا نہیں جا رہا، لیکن حکم تو اپنی جگہ پر رہے گا، اس کی ترغیب رہے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا بیان فرمایا؟ شان نزول یہ ہے، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کو جو رومی سلطنت تھی اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہوا یہ کہ تبوک بالکل ایک بارڈر پر ہے، آج یعنی جو اس وقت سعودیہ ہے، سعودیہ کے اس بارڈر پر ہے جو مصر کے قریب پڑتا ہے۔ تبوک کے اندر نصارہ بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے، اور نصارہ کی اس وقت جو ہے وہ دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک طاقت تھی قیصر روم، قیصر روم بیٹھتا تھا قسطنطنیہ میں، یعنی استنبول، موجودہ استنبول، جو کہ یہ زمینی راستے سے جڑا ہوا ہے، شام سے جڑا ہوا ہے، شام جو ہے وہ اردن سے، اردن سعودیہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو شام میں بھی نصارہ تھے، اور جو بھی اردن میں بھی نصارہ تھے، تو یوں نصارہ بہت عہد رسالت میں یوں ان کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جو تبوک کے نصارہ تھے انہوں نے اپنی مدد کے لیے رومی فوجیوں کو بلوایا۔ جب یہ بات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتی ہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے آپ ان سے جنگ کیجیے۔ جب آپ کو امر ہوا، حکم ہوا، مسلمان جو ہے تبوک کے لیے روانہ ہوئے، بڑی گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی، آزمائش کا بھی موقع تھا، مسلمان وہاں پہنچے، اور وہ ہیبت اور دبدبہ جو وہاں کے نصارہ تھے مقامی ان پر طاری ہوا کہ وہ رومیوں سے مدد طلب کرنے کے باوجود جنگ سے باز آئے، انہوں نے مصالحت کی اور جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے آگے جا کر میں تفصیل سے عرض کروں گا، تو پس منظر عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا یہ پس منظر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اب یہاں بات یہ ہے وہ تو نصارہ تھے، نصارہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نصارہ تو آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ہی اس کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور جو دین حق ہے اس کے تابع نہیں ہوتے۔ اب تو آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، پرانے ادیان تو منسوخ ہو چکے ہیں، تو دین حق کے تابع ہونا پڑے گا، ورنہ جزیہ دینا پڑے گا، مصالحت کرنی پڑے گی، معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں ایک بہت تفصیلی بحث ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی باریک بینی سے ابحاث کی یہاں پر کہ نصارہ تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، یہود اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو وہاں پر پھر اقسام بیان کی ہے علماء نے، نصارہ کی، یہود کی،
کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا ایک معنی تو یہ ہے، عمومی معنی، کہ وہ تصور الہ کے قائل ہیں، دہریے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ پر ایمان رکھنے میں یہ دو گروہ میں منقسم ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو کے بارے میں تثلیث کے قائل ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ ہے نصارہ کا۔ تو اللہ پر جو ایمان رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کو معبود برحق سمجھیں، صرف اللہ ہی کو قابل عبادت سمجھیں، لائق عبادت سمجھیں، مستحق عبادت سمجھیں، اور نفی کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، تو بہت سارے، ایک بڑی تعداد میں اس وقت بھی عہد رسالت میں بھی جو نصارہ تھے، جو یہودی تھے، باوجود یہ کہ وہ اہل کتاب تھے، لیکن ان کا عقیدہ کفر پر مشتمل تھا، شرک پر مشتمل تھا۔ اسی لیے قرآن نے ان کو کہا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ مطلب نصارہ کا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر، حالانکہ وہ سولی نہیں چڑھے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو کہتے ہیں کہ سولی چڑھ کر ہم سب کی بخشش کروا دی، اب کوئی حساب کتاب نہیں ہے جناب۔ تو جو آخرت کے بارے میں تصور ہونا چاہیے وہ تصور نہیں ان کا، اور مطلب اگر یہ تصور قائم کریں گے تو وہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے، جو میزان کا تصور ہے، وہ جو اعمال کی کہ احتساب کا تصور ہے، وہ سارا کا سارا تصور جو ہے وہ تو فوت ہو جائے گا۔ اسی بنا پر قرآن پاک نے کہا کہ یہ کہاں رکھتے ہیں آخرت پہ ایمان، کہاں رکھتے ہیں اللہ پر ایمان۔ اور پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بحث فرمائی ہے وہاں پر، اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ کس انداز پر یہ جو یہود ہیں یہ فرقہ مجسمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں معاذ اللہ۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں تفسیر رازی میں کہ اللہ تعالیٰ کو مجسم ماننا، جسم ثابت ماننا اللہ کے لیے کفر ہے۔ تو کیسے ان کا عقیدہ جو ہے وہ شرک سے پاک ہو سکتا ہے، وحدانیت پر مشتمل ہو سکتا ہے، تصور الہ کا جو خالص عقیدہ ہے اس پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک نقطہ تھا جو اس آیت مبارکہ کا جو اسلوب ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا، کہ باوجود یہ کہ وہ اہل کتاب تھے، اور خود قرآن نے کہا ان لوگوں کا تذکرہ کر کے من الذین اوتوا الکتاب، یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول جو حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ کون؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ جناب یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر کوئی شخص ہمدردی کرے اور کہے کہ یہ اہل کتاب یوں بھی ہو سکتے ہیں اور یوں بھی ہو سکتے ہیں، تو واضح طور پر قرآنی آیات کا انکار ہوگا۔ یہ تو پس منظر میں نے بیان کیا اور شان نزول بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، بڑا ہی اہم نقطہ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ بڑے آسان الفاظ میں اس کو سمجھایا جا سکے، اور امید ہے آپ بڑے آسان طریقے سے سمجھ پائیں گے، ورنہ یہ موضوع بڑا مشکل ہے۔ دیکھیے، کفار کی ہیں 4 قسمیں۔ ایک وہ جو مرتد ہوں، دوسرے وہ جو اہل کتاب ہوں، تیسرے وہ کہ جو مشرکین عرب بتوں کو پوجنے والے لیکن وہ عرب میں رہنے والے ہوں، اور دوسرے وہ بتوں کو پوجنے والے کہ جو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ ہند میں رہتے ہوں، وہ سری لنکا میں رہتے ہوں، وہ تھائی لینڈ میں رہتے ہوں، وہ کہیں بھی رہتے ہوں، بتوں کی پوجا کرتے ہوں۔ تو یہ 4 قسم کے کفار ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے نقطے کی طرف کہ یہ 4 قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو مشرکین عرب ہیں ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا عرب چھوڑ دو۔ سرزمین عرب جو ہے وہاں پر مشرک نہ رہیں، یہ شریعت کو مطلوب رہا ہے۔ اچھا، جزیہ مرتد سے بھی نہیں لیا جائے گا، مرتد کے اپنے حکام ہیں۔ باقی جو مشرکین عجم ہیں اور اہل کتاب ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ جزیہ کب لیا جائے گا؟ کہ جیسا کہ غزوہ تبوک ہوا، جزیہ لینے کی 2 صورتیں ہیں۔ غزوہ تبوک ہوا، وہ تابع ہو گئے
کہ ٹھیک ہے ہم اسلامی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، ہم بغاوت نہیں کریں گے، ہم اس ریاست کے تابع ہو کر رہیں گے جو اسلامی ریاست ہے، جس ریاست کے قائد، جس ریاست کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن پاک نے کہا ولا یدینون دین الحق کی، دین حق کے تابع ہو کر نہیں رہتے، تو وہ ریاست کے تابع ہو کر رہنا انہوں نے قبول کر لیا، تو اب ریاست کی طرف سے ایک ٹیکس ان پر عائد کیا گیا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک کمپرومائز ہو جائے اس فریق کے مقابلے میں درمیان اور اسلامی ریاست کے درمیان کہ بھئی اتنا جو ہے فی فرد آپ کو جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ اس ٹیکس کا نام ہے کہ جو ایک معاہدے کی صورت میں اہل کتاب یا مشرکین عجم سے کیا جاتا ہے۔ اب ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک کمپرومائز کی صورت بن جائے، یعنی ان سے ایک معاہدہ ہو، ان پر چڑھائی ہوتی ہے، ایک معاہدے کے بعد مسلمان پلٹ آتے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، پھر بھی ان کو آپشن دیا جائے گا یا تو یہیں رہو لیکن جزیہ دینا پڑے گا۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا، بلکہ اس قسم میں جزیے کی ایک مقدار مقرر کر دی گئی ہے۔ آج جتنا جو ہے وہ ٹیکس لیا جا رہا ہے نا غیر مسلم ممالک میں، اس جزیے سے پتہ نہیں کتنے ہزار گنا زیادہ ہے۔ کتنا جزیہ دینا پڑے گا؟ جو مالدار لوگ ہوں گے، یعنی یہ اہل کتاب یا مشرکین عجم جو مالدار ہوں گے، وہ سالانہ 48 درہم دیں گے۔ آپ یوں سمجھیے کہ 10 درہم جو ہیں 7.5 تولے اور کچھ ماشے جو ہے وہ چاندی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پورے سال میں ان کو 48 درہم دینے ہیں اور ہر مہینے 4 درہم دینے ہیں۔ جو متوسط یہ کفار ہوں گے جن کو جزیہ دینا ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، وہ صرف 24 درہم یعنی ہر مہینے 2 درہم دیں گے۔ اور جو وہ بہت ہی زیادہ نیچے ہوں گے، لو کیٹیگری کے ہوں گے لیکن کام کاج کرتے ہوں گے، تو وہ 12 درہم سالانہ دیں گے، صرف ہر مہینے 1 درہم۔ اور وہ کفار کہ جو بہت ہی زیادہ محتاج ہیں اور کام بھی نہیں کرتے، ان سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، بچوں سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، ان میں سے جو نابینا ہوں گے، اپاہج ہوں گے، ان سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو بتائیے یہ جزیہ کتنا معمولی سا ٹیکس تھا جس کی وجہ سے ریاست ان کی جان کا تحفظ کرتی ہے، ان کے اموال کا تحفظ کرتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کا مال چرا لے اور 10 درہم یا اس سے زیادہ کا مال ہو اور چوری کی تعریف پر پورا اترتا ہو، اس مسلمان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ریاست اس جزیے کے بدلے میں کتنا زیادہ تحفظ انہیں دیتی ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اب قرآن پاک نے جزیہ دینے کی کیفیت کو بھی بیان کیا کہ جزیہ تو دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سیٹ ہیں تو بھیج دیں جزیہ، کسی کو نمائندہ بنا کے بھیج دیں۔ پروٹوکول ہوتا ہے، یعنی ہم سنتے ہیں کہ جناب ایک سول کورٹ، پاکستان میں سب سے جو چھوٹی کورٹ ہوتی ہے سیشن کورٹ ہوتی ہے، اس سیشن کورٹ میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب کورٹ کے اندر آ کے صوفے پہ بیٹھ جائے گا، جہاں اس کو بیٹھنے کا آ جائے گا وہاں بیٹھے گا، جج آئے گا تو وہ کھڑا ہوگا۔ جناب کورٹ میں بیٹھ کے وہ فون پہ بات نہیں کر سکتا، کورٹ پہ بیٹھ کے وہ بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے بھی واقعہ سنے گئے ہیں، کسی کا بچہ رونا شروع کر دیا تو جج نے باہر نکال دیا، کورٹ کا ایک احترام ہے۔ تو ہر چیز کے پروٹوکول ہوتے ہیں، تو یہاں قرآن نے ایک پروٹوکول بیان کیا، ایس او پی بیان کی کہ جب یہ جزیہ دینے آئیں گے تو شرط کیا ہے؟ فرمایا حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، کہ جزیہ دیں گے ان ید، ادھار نہیں ہوگا۔ جب جزیہ دینے کا حکم ہے سال کے شروع میں ہے تو سال کے شروع میں دینا پڑے گا، ادھار نہیں ہوگا اس میں۔ وہم صاغرون، اور نیچے ہو کر آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ساہوکار بن کر آئیں جزیہ دینے، نیچے ہو کر آئیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی پھر اس کی تشریح بیان کی گئی مختلف روایات کی روشنی میں کہ جب آئیں گے قاضی کے پاس تو یہ نہیں آیا، مطلب قاضی تو میدان میں بیٹھتا تھا اس ٹائم پہ، کہاں مارتے تھیں، تو یہ نہیں تھا کہ جناب سواری پہ چڑھ کر آئیں قاضی کے پاس، یہ لو پکڑ لو، نہیں، پیدل اتر کر آئیں گے، جزیہ دیں گے، چلے جائیں گے، کسی نمائندے کو نہیں بھیجیں گے۔
آج آپ جاتے ہیں کسی ملک ویزا لے کر، کتنے سے ملک ہیں، کہتے ہیں تھانے میں انٹری ہوگی، بندے کو آنا پڑے گا، پروٹوکول ہوتے ہیں مختلف. تو قرآن نے بیان کیا کہ نیچے ہو کر آئیں گے. تو بہت ساری پھر قسمیں بیان کی گئی، کس انداز پر آئیں گے، کس انداز پر نہیں آئیں گے. پھر ان کے گھروں کی بھی نشانیاں بیان کی گئیں. اور میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی بات میں بیان کی گئی کہ کوئی مسلمان فقیر جاتا ہے تاکہ وہ جا کے ان کو ہوتا نا بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. آپ کو فار کے متعلق تو یہ دعا نہیں ہو سکتی. ان کے گھروں پر بھی ایک نشانیاں رہیں گی، ان کے لباس پر بھی ایک نشانیاں رہیں گی. حقوق ان کو سارے دیے جائیں گے. یعنی سارے سے مراد یہ ہیں کہ حقوق انسانیت جس کا تقاضا کرتی ہے، ذمی کو پتہ نہیں کتنے حقوق شریعت نے دیے ہیں. یہ فرق ہی ختم کر دیا کہ جناب مسلمان قتل ہو تب بھی قصاص، اور ذمی کافر قتل ہوتا ہے تب بھی قصاص. کتنا بڑا ان کو حق دیا گیا، ان کی جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ. جزیہ دینا کتنی چھوٹی سی مقدار ہے. مسلمان تو اس سے زیادہ دیتے ہیں. عشر زکوٰۃ پہلے ریاست لیتی تھی، یعنی ایک آدمی اتنا امیر و کبیر ہے وہ ریاست لیا کرتی تھی. پھر جب حکمران وہ آئے کہ جو عیاشیاں کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ حکم منع کر دیا گیا کہ نہیں، اب جو ہے نا لوگ خود زکوٰۃ کو جو تقسیم کریں گے، حکمرانوں کو دینا ضروری نہیں ہے. ورنہ تو پہلے تو نظام یہی تھا. تو مسلمان تو کتنا زیادہ دیتے ہیں، لیکن جو کفار جزیہ دینے والے ہیں وہ تھوڑی سی مقدار اور 4 تقسیم بندیاں. ایک تو بالکل فارغ، ان پر جزیہ نہیں لیا جائے گا ان سے کیونکہ وہ محتاج ہیں. ریاست الٹا ان کی مدد کرے گی کہ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، کھانے پینے کا تحفظ. پھر نیکی ثواب کہ جناب جو ذمی ہوتا ہے جزیہ دینے والا، اس کے نیکی و ثواب کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے کہ جناب اس کو صدقہ کرنا بھی ثواب، اس کو خیرات کرنا بھی ثواب. لیکن جو ذمی نہیں ہے، جزیہ نہیں دیتا، اس کے احکام بالکل الگ ہو جائیں گے. خیر کئی قسمیں حربی ہیں، کچھ مستامن ہیں. آج کل جو کفار اسلامی ممالک میں رہتے ہیں وہ مستامن کی طرح ہیں کہ ریاست سے امن لے کر رہ رہے ہیں، ریاست نے ان کو سیکورٹی دی ہے، لیکن سارے جو ذمے کے احکام ہیں بہرحال وہ تو عائد نہیں ہوتے کیونکہ جزیہ نہیں پایا جاتا. تو محترم ناظرین کرام، اس آیت نمبر 29 جو تھی، اس کے تحت بھی کافی سارے نکات ہم نے بیان کیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے.